السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ایٹ پاکستان۔ معاملات کچھ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وی آر گیٹنگ کلوزر ٹو دا اپوائنٹمنٹ آف دا نیو آرمی چیف، ان کی نامینیشن ہو جائے گی جلدی۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں سوالات بہت سے اٹھ رہے ہیں، اور پھر ایک اور جو معاملہ اٹھا ہے ناظرین، وہ توشہ خانہ کا پہلے ہی آلریڈی ان اے سینس کلیئر تھا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جیو نے وہ عمر فاروق ہیں ایک بائر وہ سامنے لے آئے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ کہا گیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے کہ جی یہ تو بالکل بڑی گڑبڑ ہے اور یہ فراڈ بات ہے اور یہ بیسز اس کی کوئی نہیں، یہ کیریکٹر اسیسینیشن ہے فارمر پی ایم کی، تو انہوں نے کہا ہم کیس کریں گے۔ اچھا، ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب جو پہلے بول رہے تھے کہ جی یہ خونی مارچ ہوگا، اس کے اب پھر انہوں نے آگے کہا جی ہم نے کہا تھا خونی مارچ ہوگا، دیکھیں اٹیک بھی ہوا، لوگ مارے بھی گئے۔ پھر وہ آئے کل کیپٹل ٹی وی پہ، انہوں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں بڑی تفصیل میں پارٹی کے معاملات پر بات کی۔ ہمارے ساتھ اس وقت ناظرین پارٹی کے ایک سینئر لیڈر اور فارمر گورنر ہیں سندھ کے عمران اسماعیل صاحب، اس وقت وہ پنڈی میں ہیں اور لانگ مارچ جو ان کا جاری و ساری ہے رواں ہے پنڈی کی طرف، اس کی میرا خیال ہے تیاری اور بڑھتی چاہیے۔ اس پہ بھی سوال ہے کہ کورٹ کیا کہے گا کیا نہیں کہے گا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو عمران اسماعیل صاحب کے پاس ابھی چلتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں کہ اسپیسیفکلی کیا کیا ہے، وہ ہم عمران اسماعیل صاحب کی بات کر کے اس کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے لیفٹیننٹ جنرل لودھی صاحب، ان سے بات کریں گے۔ عمران صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔ اب یہ بتائیے گا کہ یہ ہم سن رہے تھے کہ آپ کے فارمر انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے 2 روز پہلے کہ آج ہی ہم کیس کرنے لگے ہیں اب جیو کے خلاف، کہ انہوں نے پورا پروپیگنڈا کیا ہے، تو کیس ہو گیا جی فائل یا نہیں ہوا؟ جی لائرز کے ساتھ مشاورت جاری ہے اور تیاری ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ کیس ضرور ڈیفیمیشن کا بھی فائل کریں گے، اور جو فواد چودھری نے کہا ہے وہ منون ہوگا، اس لیے کہ جو یہ ایک ککڈ اپ سٹوری میں سمجھتا ہوں کہ جیو نے اس کے اندر سنسنی پیدا کر کے اور اس کو پیش کیا گیا ہے، یہ خود متضاد بیان یہ دیتے رہے۔ انہوں نے کچھ عرصے پہلے جب یہ توشہ خانہ کا معاملہ اٹھا تھا تو انہوں نے ہی رپورٹ کیا تھا ایک دکان پہ اسلام آباد میں باہر کھڑے ہو کے کہ یہ وہ دکان ہے جہاں پہ گھڑی بیچی گئی اور یہ وہ شخص ہے جس کو گھڑی بیچی گئی۔ 3 مختلف رپورٹس انہوں نے کی ہیں۔ تو یہ تو گائے بگائے جیو کو جیسے جیسے ہوش آتا جاتا ہے اور جیسے جیسے وہ جذبات آتے جاتے ہیں، عمران مخالف جذبات، اس میں وہ بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ دیکھیں مسلسل اور متواتر طریقے سے یہ کام جیو کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ان کو ہم کورٹ لے کے جائیں گے۔ اچھا جی عمران صاحب، 2-3 چیزیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیے جو انہوں نے آئے عمر فاروق اور جو انہوں نے باتیں کی، آپ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی ہم تو ان کو جانتے نہیں، یہ کون شخص ہے۔ اس کے بعد آپ یہ تصویریں دیکھیں جو سامنے آئیں کہ آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کی ان کے ساتھ عمر فاروق کے ساتھ اچھی بلی سلام دعا تھی، آپ کے سینئر لیڈر بھی ان سے ملے، ملاقات بھی ہوئی۔ اس کے بعد جو فواد چودھری صاحب نے کہا جی ہم تو ان کو جانتے نہیں، پھر فواد چودھری صاحب کا یہ دیکھیں واٹس ایپ پہ میسج جو ایکسچینج ہوا کہ انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے تم نام لے رہے ہو شہزاد اکبر کا، لیکن عمران خان کو کیوں لا رہے ہو بیچ میں؟ یہ تو چیزیں ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ لیتے ہیں۔ اس بات پر بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے جو پوزیشن یکدم لی کہ یہ شخص کون ہے، ہم تو اس کو جانتے نہیں، لیکن جو آپ کی اپنی لیڈرشپ کی تصاویر ہیں ان کے ساتھ، وہ اس بات کی آپ کی بات جو ہے پوزیشن جو لی ہے اس کی نفی کرتی ہے۔ واٹ از یور رسپانس ٹو دیٹ؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات دوں کہ میں جب سے ابھی کراچی چلا ہوں، ایئرپورٹ گیا، پھر ایئرپورٹ سے جہاز میں بیٹھا، پھر جہاز یہاں لینڈ کیا، پھر ادھر آیا پنڈی، اور اب تک کم سے کم 50 لوگ تصویر میرے ساتھ کھنچوا چکے ہیں ساتھ بیٹھ کے۔ میں باہر کافی پی رہا تھا تو بھی لوگ آ رہے تھے پکچرز کھنچانے۔ تو میں تو نہیں جانتا ہوں 50 میں سے 49 کو تو میں نہیں جانتا ہوں گا، تو آئی ڈونٹ نو کہ کون تصویر کھنچا رہا ہے۔ ہر ایک سے شجرہ نسب نہیں پوچھا جاتا آپ کون ہیں، کیوں تصویر کھنچا رہے ہیں۔ سنیں نا، مجھے پی ایم ہاؤس میں تصویر ہے، وہ کمپلیٹ تو کر لینے دینا بات، جی مجھے کمپلیٹ تو کر لینے۔ تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ایون پی ایم ہاؤس میں جب میں خان صاحب پی ایم تھے، جب میں وہاں جاتا تھا، اگر ڈرائنگ روم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں یا لان میں کوئی ہے، لوگ تصویریں کھنچاتے ہیں،
سو آپ خود اس وقت ایک مشہور جرنلسٹ ہیں, آپ کے ساتھ 2000 لوگوں نے تصویریں کھینچائی ہوں گی, 10,000 لوگوں نے کھینچائی ہوں گی. سر میں پی ایم ہاؤس میں نہیں جا سکتی, لوگوں کو آپ نہیں جانتی ہوں. سر پی ایم ہاؤس میں نہیں جا سکتی جب تک میرے کوئی 10 چیکس نہ ہو, کون ہے, کہاں سے آئی ہیں, گاڑی کا نمبر دیا نہیں دیا, کس سے آپ کا تعلق ہے, آپ کو معلوم ہے. I can't just walk into the PM house. ادھر بھی تصویریں کی. اچھا یہ تو نہیں دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو. میں گورنر تھا نا, تو کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بھی کسی کو لے کے آتا تھا کہ جی یہ بزنس مین ہے, یہ دبئی سے آئے ہیں, یہ سنگاپور سے آئے ہیں, یہ امریکہ سے آئے ہیں, ایک گروپ آیا ہے بزنس مین کا UAE سے, ان سے مل لیں. اب اس کے بیچ میں یہ بھی ہوں گے, مجھے نہیں پتا. وہ یہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ایک کمرے میں بند ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی اس کے اندر ایکسس نہ ہو. عمران صاحب جا سکتی ہیں. نہیں عمران صاحب ایسے نہیں. دیکھیں نا, ہم آپ سے جو سوال کریں, ہم obviously میں یہ نہیں میں آپ کو یہ تصویریں نہیں ہے کہ سڑک پہ چلتے ہوئے. میں آپ کو اسپیسیفک جواب دے رہا ہوں, کہ اگر کوئی بین الاقوامی بزنس مین اگر ملنے آتا ہے, ملک میں آتا ہے, انویسٹمنٹ کا خواب دکھاتا ہے یا وہ واقعی کرنا چاہتا ہے, آپ کے پاس اطلاع آتی ہے. میں گورنر تھا, میرے پاس آتا تھا کہ جی یہ 4 لوگوں کا ایک کنسورشیم ہے جو UAE سے آیا ہوا, یہ انہوں نے خط لکھا ہے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. مائی ڈورز آر اوپن, آئے ملیں. وہ کہتے جی ہمیں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں جگہ چاہیے, ہمیں فلانی منسٹری سے پرابلم آ رہی ہے. میں ان کو ریکمینڈ کر کے بھیج دیتا تھا کہ جی یہ بزنس مین آئیں, ان کو دیکھ لیں, ان کا اگر کوئی جائز کام ہے تو کریں, کہیں اگر ریڈ ٹیپزم ہو رہا ہے اسے ہٹائیں. کیونکہ انویسٹمنٹ کے حساب یہ بھی کوئی UAE کا میں نے سنا ہے کہ کوئی انویسٹر ہیں یا یہ جو بھی شخص ہیں, ان کو پاکستان میں سزا بھی ہو چکی ہے, اوسلو مین کے نام سے بھی مشہور ہیں. یہ ساری لیکن نعیم الحق صاحب اپلائی کریں ملنے کے لیے, اور آپ فوراً IB کو یا MI کو یا ISI کو لکھیں کہ جی مجھے اس شخص کا لو ڈاؤن دیں, مجھے فوراً بتائیں کہ اس کا اگلا پیچھا کیا ہے تاکہ میں اس کو ملوں کہ نہ ملوں. ایسے نہیں ہوتا. نہیں عمران صاحب ہمیں معلوم ہے. دیکھیے ایک سیکنڈ عمران صاحب, آپ کی اوپن ڈور پالیسی ہوگی ایز اے گورنر, وچ از اے گڈ تھنگ. لیکن یہ جو بیٹھے ہیں, یہ میٹنگز میں بیٹھے ہیں, فیصل واڈا صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ منسٹر, اس کے بعد یہ نعیم الحق مرحوم صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیجئے, یہ تو بات تصویروں سے تو آیا ہے کہ جان پہچانتی. تو جو ان کا فواد چودھری صاحب کا واٹس ایپ میسج ہے, نہیں آپ نے تو نام ہی لے لیا کہ فیصل واڈا کے ساتھ وہ ان کی جان پہچان تھی. فیصل واڈا ہی اس کے پیچھے ہیں, فیصل واڈا ہی ساری چیز آگے لا رہے ہیں ٹی وی پہ, اور فیصل واڈا ہی ساری بات کر رہے ہیں. تو آپ نے تو بات ہی کھول دی. اگر فیصل واڈا کے وہ دوست اچھا تو پھر فواد چودھری صاحب نے, فواد چودھری صاحب کا یہ واٹس ایپ دیکھیے, حیات نہیں ہے ورنہ ان سے پوچھ لیتے ہیں. جی فواد چودھری صاحب کا واٹس ایپ آپ نے دیکھا ہوگا. انہوں نے کہا بردر واٹ ہیو یو ڈن, یہ ان کے ساتھ تو ٹھیک ہے لیکن تم عمران خان کو کیوں لیا بیچ میں. اب فواد چودھری صاحب نے, اگر ان کے پاس یہ واٹس ایپ ایکسچینج آپ دیکھ رہے ہیں سامنے, یہ تو کوئی ہوائی بات نہیں ہے, یہ تو بڑی مستند بڑی بات ہے. یہ کسی نے ڈینائی نہیں کیا یہ ایکسچینج, یہ تو ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے کیا کیا ہے. تو obviously ایکسچینج تو ہوا ہے, بات چیت تو ہوئی ہے. یہ ان کی بزنس بظاہر کوئی بزنس ایکسچینج تو رہا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے جو فیصل واڈا صاحب کا ایکسچینج, جو فواد چودھری صاحب کا ایکسچینج ہے. فواد چودھری, دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ فواد چودھری صاحب کا جو ایکسچینج ہے وہ اصلی ہے یا جعلی ہے. آج کل جعلی بنانا مشکل نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جعلی ہے. میں جسٹ سیئنگ کہ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. میں آپ کے نام کے واٹس ایپ بنا کے ابھی اسکرین پہ دکھا سکتا ہوں وائل وی آر ٹاکنگ. کسی پہ بھی آپ کا نمبر سیو کروں اور اس سے میسیج منگانا شروع کر دوں, یہ ہو سکتا. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. آج کی ٹیکنالوجی اس کو ڈینائی نہیں کیا. فواد چودھری بہتر بتا سکیں گے. جی اچھا ٹھیک ہے, فواد چودھری صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ یہ ایکسچینج کریکٹ ہے کہ نہیں. میں اس پہ کمنٹ کرنا سکھا. اچھا ٹھیک ہے, فیئر انف. اچھا جو ہم نے سنا, یہ جو آپ نے کیس کا کہا فواد چودھری صاحب نے کہا ہم فوراً کرتے ہیں, ہمیں یہ جو معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جیو کے خلاف کیس دائر نہیں ہو رہا, اور وہ میرا خیال ہے کہہ بھی چکے ہیں آپ کی پارٹی کے مختلف لیڈران. یہ طے ہوا کہ اس کو لنڈن میں ایکسپلور کیا جائے گا. کنگز کاؤنسل سے پہلے, یعنی سینئر کسی بیرسٹر سے ایڈوائس لی جائے گی کہ یہ کیس بنتا بھی ہے یا نہیں ڈیفیمیشن کا. تو جو پوزیشن لی تھی آپ لوگوں نے 2 روز پہلے, یقینی طور پہ اس سے مختلف پوزیشن ہے ایز یو ایکسپلور دا میٹر. یہ بات درست ہے یا نہیں جی؟
مجھے اس کا علم نہیں کہ یہ ایکسپلور ہو رہا ہے یا کیا، لیکن مجھے اس کا ضرور علم ہے کہ جس وقت یہ پریس کانفرنس کی گئی تھی اس وقت یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ ہم ڈیفیمیشن کیس فائل کریں گے. اب وہ کراچی میں کریں گے، لاہور میں کریں گے، لنڈن میں کریں گے یا دبئی میں کریں گے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن جہاں بھی کریں گے جیو کے اوپر ڈیفیمیشن کیس ضرور فائل ہوگا، کیونکہ جیو کی اپنی سٹوریز میں تضاد ہے. انہوں نے، میں نے آپ کو بتایا نا، 6 مہینے پہلے انہوں نے دکان کے باہر کھڑے ہو کے اسلام آباد میں ایک شاپنگ مال میں انہوں نے دکان کے باہر کھڑے ہو کے سٹوری کی تھی کہ جی یہ ہے وہ دکان جہاں گھڑی بیچی گئی. پھر ایک شخص کو سامنے لائے پاکستانی کو کہ یہ ہے وہ شخص جس نے گھڑی خریدی. اب وہ ایک تیسرا لے آئے کہ یہ ہے وہ شخص جس کو گھڑی خریدی. یہ جیو تو آپ کو پتہ ہی، یہ تو چلتے ہی سرکاری خرچے پر ہیں، یہ تو ان کا تو کام ہی یہی ہے. آپ نے بھی ان کو دیا تھا خرچہ، آپ کے دور میں تو جنگ تھی آپ لوگوں کی. جی ہماری جنگ تھی ان سے، ہم خرچہ دینے والے ہوتے تو جیو آج ہماری بھی گارا ہوتا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی شہباز شریف کا وہ ان کو لندن کی عدالت میں ان چارج شیٹ پڑھ کے سنا رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان کو کہ آپ نے کس طرح سے چوری کی، اور وہ بیٹھ کے سن رہے ہیں. سٹوری وہ ہے، اس سٹوری کو دبانے کے لیے یہ ساری چیز اٹھائی جا رہی ہے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ عمران خان کو کل 2 گھنٹے اپنے ٹی وی چینل پر بٹھائیں، اور عمران خان 5 ارب روپے 2 گھنٹے میں جمع کرتے ہیں اسی قوم سے، اور قوم اس کو پیسہ دیتی ہے اپنا امانتاً، جس کو صادق اور امین سمجھتے ہیں. اس کے لیے سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہ یہاں پہ یہ شہباز شریف کو میں چیلنج کرتا ہوں، وہ ہر جگہ دنیا میں پیسے مانگتا پھرتا ہے نا، وہ بیٹھ جائے 2 گھنٹے ٹی وی پہ جمع کر کے دکھائے مجھے پیسے کتنے میں دیتی ہے قوم اس کو. یہ چور ہیں. نہیں جی، وہ ایک آپ دیکھیں نا، عمران اسماعیل صاحب کے اکاؤنٹ سے 16 ارب روپے شہباز شریف کے اکاؤنٹ سے نکلے. عمران اسماعیل صاحب، ہم نواز شریف نے 65 سنیں نا، نواز شریف نے 65 چیزیں خریدی توشہ خانہ سے، طائف خریدے. ٹوٹل قیمت ان کی کیا بنتی ہے وہ ذرا دیکھ لیں. 50 روپے کا کارپیٹ انہوں نے خریدا جو ان کو سعودی کراؤن پرنس نے دیا تھا. 50 روپے کا. دیکھیے آپ لوگوں نہیں، دیکھیں نا اس میں 200 روپے کا کارپیٹ دیا ہوا ان کو، 50 روپے کا لیا. عمران صاحب، توشہ خانہ کے معاملے میں اگر آپ 2 باتیں کہیں گے تو میں آپ کو 20 باتیں بتاؤں گی جو غلط ہوئی ہیں ان دا پاسٹ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اس وقت تو اس معاملے پر بات چیت ہو رہی ہے. اور دوسری بات ہے کہ جب حکومت میں آپ تھے 3-3.5 سال، آپ نے کوئی سٹیپ تو نہیں لیا کہ جی آپ دیکھیں کہ کیا ہوا ہے. اچھا اس معاملے کو مجھے ذرا تفصیلاً تھوڑا سا بتانے دیں. گھڑی کا معاملہ جو نمبر 1 یہ کہ پاکستان کے قانون کے مطابق حکومت پاکستان کو یا وزیر اعظم کو جب توشہ کوئی گھڑی یا کوئی چیز ملتی ہے، تحفہ ملتا ہے، وہ اسے توشہ خانہ میں جمع کراتے ہیں. جی توشہ خانہ سے خریدنے کا اختیار وزیر اعظم کو ہوتا ہے. ایک کمیٹی فارم کرتی ہے، وہ کمیٹی اس کی قیمت اسیس کرتی ہے. سن لینا میری پلیز، 1 منٹ لگے گا. وہ کمیٹی اسیس کرتی ہے. اس اسیسمنٹ کے مطابق 20% پیمنٹ کر کے وہ تحفہ خریدا جاتا ہے. تحریک انصاف نے اس 20% کو اٹھا کے 50% کیا. اس گھڑی کی قیمت اسیس کی گئی، اس گھڑی کی پیمنٹ کی گئی، اس کے اوپر ٹیکس دیا گیا. خان صاحب نے اپنے ٹیکس میں ڈکلیئر کیا، وہ ان کے گوشواروں میں جمع ہے، FBR کے گوشواروں میں جمع ہے، انکم ٹیکس کے گوشواروں میں جمع ہے، دکھایا گیا باقاعدہ. اس کے بعد وہ ان کی ملکیت ہو جاتی ہے. عمران صاحب، اس میں آپ جو باتیں عمران صاحب کسی کو گفٹ کر دیں. عمران صاحب 2 حقائق آپ جو ہیں وہ حقائق نہیں ہیں جو آپ بیان کریں. نمبر 1، اس کی جو قیمت، ایک تو یہ ہے، یہ سارا ڈاکیومنٹڈ ہے. آپ کو پہلے خریدنا ہوتا ہے، پیسے ڈپازٹ کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ جو مرضی کریں. یہ بات درست ہے کہ قانونی طور پہ he could have sold it, it's not against the law. لیکن خریدنے سے پہلے، بیچنے سے پہلے پیسے ڈپازٹ کرنے تھے، ایک تو وہ نہیں تھے. دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب نے 5 کروڑ 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ڈکلیئر کی تھی اس کی قیمت. اور جو یہ مبینہ طور پہ جو فاروق صاحب ہیں وہ ایک اور بڑا فگر بتا رہے ہیں، اس پہ میں واپس آتی ہوں. تیسرا معاملہ جو آپ نے کہا نا کہ عمران صاحب نے اس کو اپنے گوشواروں میں ڈالا تھا اور اس کو ڈکلیئر کیا تھا، یہ فیکچولی کریکٹ نہیں ہے. 2 سال انہوں نے خریدا، پہلے 2019 میں خرید کے بیچا، اور انہوں نے دوسرے سال میں جب بات اٹھی پھر انہوں نے ان کو گوشوارے میں ڈالا اور ٹیکس پے کیا. تو یہ اب چاہے بڑا جرم ہے چھوٹا جرم ہے، یہ فیکٹس ہیں جو میں نے بیان کیا، آپ کو بھی معلوم ہے. اب ذرا اس پہ آئیے گا کہ یہ جو ہیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جیو یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ لوگ کیوں نہیں سامنے لے آتے کہ بھئی یہ ایویڈنس ہمارے پاس ہے.
عمران خان صاحب نے اس شخص کو بیچی اور اس قیمت پہ. آپ کے پاس بھی تو ویسی جیسے قطری خط تھا نواز شریف صاحب کا, ویسے ہی آپ کے پاس اس وقت بھی ایویڈنس ہے. مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس ہے جس سے آپ کاؤنٹر کریں جو یہ شخص کہہ رہے ہیں, عمر فاروق یا جو بھی ان کا نام ہے. عمر فاروق ہوائی فائرنگ کر رہا ہے, مطلب اس نے کہہ دیا کہ 50 کروڑ کی گھڑی ہے یا 500 کروڑ کی گھڑی ہے تو وہ گھڑی 500 کروڑ کی ہو گئی. شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ جتنے تو تحائف عمران خان کو ملے اس سے زیادہ قیمتی تحائف مجھے ملے اور میں نے توشہ خانہ میں جمع کرا دیے اور ڈسپلے پہ لگا دیے, جن کی کل قیمت 20 کروڑ روپے بنتی ہے. سر آپ کے پاس ایویڈنس ہے ٹو کاؤنٹر واٹ عمر فاروق ہے صحیح نہیں؟ سوال یہ دیکھیے, باتیں تو بہت بالکل ہے, ہم نہیں, ارے یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی آپ نے جو اس وقت گھڑی پہنی ہوئی ہے اس کی قیمت 500 کروڑ ہے, تو میں آپ ایویڈنس میں نے دینا ہے, آپ نے دینا ہے. 500 کروڑ کی نہیں, سر ایک سیکنڈ, آپ ایویڈنس دینا کہ ہم نے میں جھوٹ بول رہا ہوں, ہوائی فائرنگ کر رہا ہوں, وہ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں مجھے بتائیں, کیا وہ جو گھڑی مینوفیکچرر ہے اس کی ویلیویشن لے کر آیا ہے, کہاں سے لایا ہے؟ دیر از اے شاپ اراؤنڈ دا کارنر, اس شاپ پہ جس کی کوئی نہ وہ آتھرائز ڈیلر ہے, نہ وہ اس کا ریسیلر ہے, نہ وہ اس کے پاس کسی قسم کی اتھارٹی ہے, ہوا میں سے پکڑ کے فگر لے آیا کہ جی یہ میں نے 7 کروڑ ایسے دیے تھے اور 50 کروڑ ویسے دیے تھے اور 70 کروڑ ایسے دیے تھے. وہ کیا باتیں کر رہے ہیں ہوا میں؟ نہیں, ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں, چلیں جی عمران صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ بھی پھر کاؤنٹر دیں ود ڈاکیومنٹری, کوئی تو ایویڈنس دیں نا, وہ منی ٹریل دیں جی. آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے ابھی. میں بتا دوں, دیکھیں ہم نے اپنے سارے شواہد اپنے وکلا کو دکھا دیے, دے دیے, وہ اپنا کیس تیار کر رہے ہیں. 2 دن ہوئے اس بات کو کیے ہوئے, آپ 2 دن کے اندر تھوڑا صبر کر لیں, یہ سارے شواہد کے ساتھ ہم ڈیفیمیشن فائل کریں گے, اس دن ساری چیز سامنے آ جائے گی, پھر آپ جی بھر کے اس کے اوپر پروگرام کیجئے. اچھا ٹھیک ہے, ہمیں اچھا میں آپ کو بتا دوں جی, ہمیں ایک شخص, اچھا سنیں کسی کا بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے نا کسی کا, تھوڑا سا سن لیں. آپ کے سوال اتنے سارے ہیں, جواب بہت کم ہے اس میں. یہ سرے محل نہیں ہے کہ جس کو کہیں ڈکلیئر نہیں کیا گیا اور وہ پکڑا گیا. یہ کوئی شہباز شریف کا وہ مقصود چپراسی کا اکاؤنٹ نہیں ہے جس میں 16 ارب روپے نکل گیا اور وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا اور وہ پکڑے گئے, بعد میں پکڑے گئے, اس کو بتا رہے ہیں. یہ کوئی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ نہیں ہے جس کی نہ رسید ہے, نہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ملکیت ہے, نہ کرایہ پہ لیا ہے, لیکن اسی اپارٹمنٹ میں رہتے بھی ہیں, وہیں سے بیٹھ کے پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں اور برا بلا بھی کہتے ہیں. جو سارے محل ہوا نہیں, یہ ساری باتیں جو ہیں بالکل, جب یہ باتیں اٹھی تھی تو اس وقت ہم نے بہت کچھ اس پہ کہا تھا. آج یہ بات اٹھ رہی ہے اور آپ سے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں, آپ فرما رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایویڈنس آ رہا ہے, جو عمران خان صاحب نے سیل اس کا کیا اور جس کو کیا تو وہ سب ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے. ہماری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس نہیں ہے, اور یہ کہ آپ پاکستان میں ڈیفیمیشن فائل کر ہی نہیں رہے اگینسٹ جیو, اور دوسرا کہ لندن میں بھی ابھی اٹ از اے بگ اف کہ فائل ہوگا یا نہیں, کیونکہ ابھی تو ایکسپلور کرنا ہے کہ اس میں جان ہے یا نہیں. بہرحال جی اگر آپ اجازت دیں بریک کے بعد آتے ہیں اور اسی بات کو ہم جاری. ناظرین اسٹے ود اس. میں کہتا ہوں جو میرٹ پہ آرمی چیف ہے اس کو بننا چاہیے, لیکن مجھے پتا ہے کہ نواز شریف نہیں بننا. نواز شریف وہ چاہے گا جو وہ سمجھے گا کہ اس کی مدد کرے گا. مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کون سا آرمی چیف ہو یا کون سا ISI کا DG ہو, مجھے تو فرق ہی نہیں پڑتا, کیونکہ میں نے تو کوئی پیسے چوری نہیں کر رہا یا میری کوئی بار جائیداد نہیں, مجھے تو خوف کسی سے نہیں ہے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ فارمر گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب ہیں. تو عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے مختلف پوزیشنز ہیں آرمی چیف پہ. اچھا ایک تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جی جو آئے گا اس سے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ان کو نکلوائیں گے, اس کو کروائیں گے. تو آرمی چیف ہے یا کوئی اکاؤنٹیبلٹی چیف ہے یا کوئی چیف جسٹس ہے یا کوئی FIA کے ہیڈ ہیں؟ یعنی کہ آپ بتائیے گا کہ یہ سب کچھ آرمی چیف کیسے کریں گے؟ جنرل باجوہ یہ کرتے تھے؟ دیکھیں میرا جواب ذرا تھوڑی تعامل سے اس میں سن لیجیے گا, سینسیٹیو کوشچن ہے آپ کا. عمران خان نے جو آپ نے ان کی 3 مختلف جگہ پہ ان کی باتیں سنائی, مجھے تو تینوں باتوں میں کوئی فرق نہیں لگا.
وہ تینوں جگہ ایک ہی بات کر رہے ہیں. ایک نمبر 1 وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کون آرمی چیف آتا ہے کون DGI آتا ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. نمبر 2 وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آرمی چیف آئے میرٹ پر آئے ہم اسے ویلکم کریں گے, میرا کوئی فیوریٹ نہیں ہے. نمبر 3 وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف اپنا فیوریٹ آرمی چیف لگوانا چاہیں گے. یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا. نواز شریف صاحب نے آؤٹ آف ٹرن, آؤٹ آف اس میں سے جو لسٹ ہے اس کے باہر سے انہوں نے آرمی چیف لگانے کی کوشش کی ہے. پہلے انہوں نے ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف لگانے کی کوشش کی جو انجینئرنگ کورس سے تھے, جو پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. وہ صرف اس لیے لانا چاہتے تھے کہ وہ ایسا آرمی چیف لائیں جو ان کا فیوریٹ ہو اور اس سے وہ مطمئن رہیں, تسلی رکھیں کہ جی کوئی ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو رہا, وہ آرام سے ادھر بیٹھے ہیں. اور یہ بات بالکل اپنی جگہ ایک حقیقت ہے, چاہے ہم جتنا بھی سے جھٹلانا چاہیں. آرمی چیف کا ایک بڑا انفلوئنس اور ایک بڑا رول رہا ہے پاکستانی حکومتوں کے اوپر, اور جو جتنی حکومتیں آتی ہیں وہ جب تک یا تو ایک پیج پر چلیں ان کے ساتھ, یا وہ پھر اس کے بعد اگر کوئی ڈفرینسز ہوتے ہیں تو وہ حکومتوں کو پرابلم ہوتی ہے گورن کرنے کے اندر. یہ بات بالکل یہ عام ہے, سب کو پتہ ہے. ہم آج ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں جو ٹاپ ہرارکی ہے, جو ٹاپ لیڈرشپ ہے آرمی کی, اس میں سے کوئی بھی آرمی چیف آ جائے ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے. ہمیں کسی پہ اعتراض نہیں ہے, ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے. از دیٹ اے بیڈ اسٹانس؟ میرا خیال ہے کہ بہت ہی زبردست اسٹانس ہے. اسی طرح ہونا چاہیے کہ جو اوپر ٹاپ 5 ہیں یا 6 ہیں جو بھی اس میں سلیکٹ کیا جاتا ہے اس میں سلیکٹ کر لیں. عمران خان کا کوئی فیوریٹ نہیں ہے, عمران خان کو کسی پرابلم نہیں ہے. اچھا جی, آپ نے بڑا ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا. مجھے یہ بتائیے, عمران خان صاحب نے متعدد مرتبہ کہا ہے, کل بھی شاید کہا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ کریں گے نواز شریف صاحب جو بھی سلیکٹ کریں گے اس کو کہیں گے کہ عمران خان کو بین کر دو. یہ تو دس از واٹ عمران خان صاحب ہیز سیڈ. تو یہ آرمی چیف کیسے کسی کو بین کر دیں؟ مطلب اس طرح آرمی چیف بین نہیں کر سکتے کسی کو, نہ آرمی چیف کسی کو ویسے لیگلی کوئی اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. لیکن نواز شریف کی خواہش تو یہی چل رہی ہے, وہ کورٹوں کے اوپر بھی لگے ہوئے, الٹے سیدھے کیسز بھی اسی لیے ڈال رہے ہیں. عمران خان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ بھی ہوا کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے. اب وہ ہٹانے کا ذریعہ یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر تایاد پابندی لگائی جائے, کوئی ایسا کیس بنائے کہ ان کو پابندی لگ جائے, ان کو جیل ڈال دیا جائے, الیکشن سے روکا جائے, یا ان کو مار دیا جائے. تینوں اٹیمپٹ چل رہی ہیں اس وقت ملک کے اندر عمران خان کے اوپر. تینوں اٹیمپٹ چل رہی ہیں, کوئی ایک پیچھے نہیں ہے اٹیمپٹ ایک دوسرے سے. بالکل یہ بات بالکل واضح ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہے. کیونکہ آج نواز شریف سمیت ان کا کوئی لیڈر عوام میں نہیں جا سکتا. ووٹ مانگنا درکنار, وہ پیسے دے کے برگر خریدنے نہیں جا سکتے عوام میں. وہاں پہ ان کو پڑتے ہیں جوتے. یہاں پہ عوام کے پاس ابھی الیکشن ہونے والا ہے, یہ عوام میں جائیں گے, کس منہ سے یہ ووٹ مانگیں گے, کس منہ سے جائیں گے. 80% چانسز ہیں پاکستان کی اکانومی کے اس وقت ڈیفالٹ کرنے کے. 80%. 5% رسک تھا ڈیفالٹ کا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اس دن پلٹا گیا, اس دن 5% رسک تھا. آج 80% میں ہم پہنچ گئے. اچھا تھوڑا سا جی اس پہ لیٹس کم بیک ٹو دی آرمی چیف. آپ نے اپنا یہ مجھے بتائیے گا کہ سو ایز وی اسپیک آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو تسلی ہے, جس کو بھی بنائیں گے بس بنائیں گے. وہ انہوں نے اب وہ جیسے پہلے تو کہہ رہے تھے نا کہ میں دیکھوں گا کیسے بنائیں گے, وہ چور کو بنا دیں گے, وہ ڈس آنیسٹ کو بنا دیں گے. اب انہوں نے ایک پورا سٹانس لیا کہ مجھے نہیں فرق پڑتا جس مرضی کو بنائیں, اور یہ اب ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. یعنی اس معاملے میں ہم نیوٹرل ہیں, اگر آسان لفظوں میں آپ سے کہوں. اور آپ نیوٹرل لفظ اچھا ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے, آپ نیوٹرل ہیں اس میں. اچھا تو یہ بتائیے گا کہ ویری کوئک لاسٹ 2 کوسچنز. ایک تو یہ کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کا لانگ مارچ بالکل ٹھیک ہے, وہ کریں جو بھی کرنا ہے, لیکن کسی صورت آپ نے لوگوں کی جو آمد و رفت ہے اس میں آپ نے مسئلہ نہیں پیدا کرنا لوگوں کے لیے. تو پنڈی میں جو آپ دھرنے کی بات کر رہے ہیں, بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں, بند کرنے کی بات کریں, تو اس کو کس طریقے سے آپ یہ بھی کریں گے اور کورٹ کا آرڈر بھی مانیں گے؟ دیکھیں ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کورٹ کی ڈائریکشنز ہوں گی, جیسے کورٹ چاہے گا ویسے ہم کریں گے. ہمارے دور حکومت میں انہوں نے کئی دھرنے نکالے, کئی انہوں نے لانگ مارچز نکالی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپ وہ کریں گے جو کورٹ کہہ رہے ہیں. نہ کسی کے گھر میں کود کے ہم نے کیا, بالکل ہم وہی کریں گے جو کورٹ کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب کہ پنڈی میں آپ دھرنے ورنے اور سڑکیں بند نہیں کریں گے جیسے کہ پچھلی مرتبہ ہوئی تھی سڑکیں بند.
یعنی کہ اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب جیسا کورٹ کہے گا، ظاہر ہے کورٹ یہ تو نہیں کہے گا کہ آپ میں اشارہ بند کر دیں اور اس میں بیٹھ جائیں یا سارا کچھ کریں. ہم نے آپ وہی فالو کریں گے جو کورٹ کہے گا. ویمنٹلی ٹھیک ہے. اچھا آخری سوال. ایسے کر لیں گے. ہم نے کورٹ کو اپلائی کیا کہ ہمیں اجازت دی جائے، ہمیں اجازت مل جائے گی. جیسے اجازت ملے گی وہ کہتے ہیں H9 پارک چلے جائیں، F9 پارک چلے جائیں، فلاں جگہ چلے جائیں، جہاں پہ کہیں گے فالو دا کورٹس آرڈرز. لاسٹ کوسچن جی یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کی آج بات ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جی پنجاب میں مجھے پرویز الہی صاحب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا جو اتحاد ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ بہت سخت شکایت آپ کے پارٹی کے لوگوں میں ہے کہ آئی جی جو ہیں انہوں نے FIR نہیں کاٹا، اور ظاہر آئی جی ہیں اور پولیس ہے اور CM پنجاب کے پرویز الہی صاحب ہیں. تو یہ تھوڑا سا تضاد نہیں ہے اس میں کہ جی وی آر ہیپی ود ہم لیکن وہ FIR نہیں کاٹ رہے، وہ FIR جس پہ آپ کی پارٹی بہت زیادہ غصے میں ہے؟ دیکھیے جو خان صاحب نے بات کی وہ اس تناظر میں کی ہے کہ جس طرح حکومت پنجاب میں چل رہی ہے اور جس طرح سے پرویز الہی صاحب ایک تھن مارجن پہ اس کو لے کے چل رہے ہیں، اس میں ہمیں ان کے ساتھ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری FIR نہیں کاٹی گئی اور مدعی عمران خان کو ہونا چاہیے تھا، اور جو 3 نام انہوں نے دیے تھے ان 3 ناموں پہ FIR کٹنی چاہیے تھی. لیکن ہماری حکومت جو کولیشن گورنمنٹ ہے پرویز الہی صاحب کے جو اس کے چیف منسٹر ہیں اس کے اوپر پریشر ہے. FIR اس لیے نہیں کٹی، ورنہ FIR کٹنے میں کتنی دیر لگتی. اور پریشر کہاں سے آ رہا ہے یہ سارے چیز آپ کو پتا ہے. شہباز شریف اس میں نامزد ہیں خود، وہ بھی پریشر ڈال رہے ہوں گے. چودھری پرویز الہی صاحب شہباز شریف صاحب کی تو بات نہیں سننے لگے. آپ کو بھی معلوم ہے جی، آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ پریشر وہاں سے تو نہیں آ رہا. لیکن پریشر چلیں پھر دوسرے نام کی بات سن رہے ہوں گے، تیسرے نام کی بات سن رہے ہوں گے. بات سن تو رہے ہیں، پریشر آ رہا ہے کہیں سے، لیکن جی آ تو رہا ہے پریشر تو آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو پریشر آ رہا ہے یہ پریشر کہاں سے آ رہا ہے یہ آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں. جی جی بالکل. اسی لیے میں کہتی ہوں نام آپ جو لے رہے ہیں جی فارمر گورنر صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں 1 نہیں 2 نہیں 3 سانپ، اور پھر وہ بھی 1 2 منہ نہیں 4 منہ والے سانپ 3. یہ کیا ہوا تھا آپ لوگوں نے گورنمنٹ میں؟ کیا ہو رہا تھا؟ اور آپ کے اتنے اچھے دوست ہیں واڈا صاحب. اٹس اباؤٹ ٹائم کہ فیصل واڈا کو نام لے لینا چاہیے کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں. وہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ فیصل واڈا نہ جانے کس کی ایما پر اس طرح کی بات کر رہے ہیں. عمران خان کوئی بچہ نہیں ہے. عمران خان کو ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ایک بھولے سے بچے ہیں اور ان کو کوئی کچھ دنیا کا پتہ نہیں ہے. عمران خان نے جتنی دنیا دیکھی ہے اور جتنے لوگوں کو ڈیل کیا ہے شاید اس کا عشر عشیر بھی فیصل واڈا اور ان کے دوسرے لوگوں نے نہیں کیا ہوگا. وہ انالیسس تو نہیں کر رہے، وہ تو سیدھی بات کہہ رہے ہیں. وہ تو سیدھی چلے جی پھر سیدھی بات کریں تو سیدھی طرح کہنا، پھر نام لے کے بتائیں کہ جی یہ فلانا شخص تھا فلانا شخص تھا فلانا شخص تھا، اور میں ان کو بتا رہا ہوں تاکہ پھر ان کو وہ جواب دے سکیں. اب یہ مگم بھی کرنا ہے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، چلمن سے اور سانپ کی باتیں کرتے ہیں. چلیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا عمران صاحب. ناظرین اب ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے آرمی چیف کے حوالے سے جو کچھ ٹیکنیکل باتیں ہیں. اسٹے ود اس.